الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون عن ارباز بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز دوستو، آج 3 اکتوبر 2022 بروز پیر ہے، اور آج کا دن آپ کے یہاں ضلع لودھراں علاقہ ماڑی کتب تحصیل کہروڑ پکا میں حضرت مولانا احمد سعید بلوچ دامت برکاتہم العالیہ نے تقریباً 3 ماہ قبل طے فرمایا۔ یہ ان کی ہمارے اوپر شفقت ہے کہ مجھے وقت کھلا دیتے ہیں، اور مجھے ان کی سفید ریشی کا بھی حیا ہے، علم کا بھی حیا ہے، رتبے کا بھی حیا ہے۔ یقین مانے میں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، ان سے ہمارا ایک دلی تعلق ہے۔ میں بڑے بول سے تو توبہ کرتا ہوں کہ شاید میں ہسپتال میں بھی ہوتا تو میں پھر بھی حاضر ہوتا۔ بس یہ محبت کی بات ہوتی ہے، تعلق کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ میری فون مسلسل بند ہے، میرے کان کا آپریشن ہوا ہے، میں کال نہیں سن سکتا، لیکن جس ساتھی نے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا لکھ کر میں نے اسے یہی کہا کہ مولانا کو کہیں آپ پریشان نہ ہو، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو بس آپ حضرات قدر فرمائیں ان کی، ایک زندگی کا اتنا بڑا عرصہ انہوں نے آپ کی خدمت میں یہاں گزار دیا ہے، دین اسلام کی خدمت میں، شریعت کی خدمت میں، مذہب کی خدمت میں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی خدمت میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے کوئی 3 4 5 عناوین مجھے ملے ہیں، سارے عنوانوں پر جی چاہتا ہے کہ بات کروں، لیکن بنیادی طور پہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے دینداروں کی قدر، علم دین کی قدر، علماء کی قدر۔ اس میں سیرت بھی آ جائے گی، صحابہ کی عظمت بھی آ جائے گی، باقی معاملات بھی ہوں گے۔ تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں فرماتے۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کا 2 پارہ اٹھائیں تو رب کریم فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ۔ کیا مطلب؟ فرمایا یمحق اللہ الربا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دے گا لیکن تمہاری نیکیوں کو بڑھا دے گا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں کچھ بتاتی ہے جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نیکی کے بڑھانے کی جو ترتیب ہے وہ انسان کے اپنے اخلاص پر ہے۔ ایک آدمی اخلاص نہیں رکھتا، نیکی کرتا ہے، اس کا معاملہ اور ہے، تو جو اخلاص رکھ کے خالص اللہ کے لیے نیکی کرے گا اس کا معاملہ اور ہے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دین اسلام کی محنت کی راہ دکھائی، اور جو سب سے پہلا طبقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کی محنت پر تیار فرمایا وہ 2 لوگ ہیں۔
ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہونے کا شرف حاصل ہے جسے ہم اہل بیت کہتے ہیں، اور ایک کو رسول اللہ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے جسے ہم پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اور اہل بیت اس دھرتی کا وہ پہلا طبقہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی اعتماد کیا ہے امت محمدیہ پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتماد کیا۔ اگر ہم صحابہ کرام کی تعلیم اور ان کی زندگی اور ان کی کتابیں اور اس کے مدرسے پہ غور کریں تو ہمارے سامنے 2-4 چیزیں آ جاتی ہیں، بلکہ 4 بنیادی چیزیں آ جائیں گی۔ نمبر 1، صحابہ کرام کے استاذ بھی ہیں، خود صحابہ شاگرد بھی ہیں، کچھ نصاب بھی چاہیے اور کتاب بھی چاہیے۔ صحابہ کا استاذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شاگرد جو ہیں قرآن نے کہتے ہیں حزب اللہ، اللہ کا لشکر۔ تو صحابہ کے استاذ رسول اللہ اور شاگرد حزب اللہ۔ استاذ اور شاگرد جب جمع ہوں تو چاہیے کہ بندے کے پاس نصاب ہو، تو نصاب میں کتاب چاہیے۔ تو اللہ نے کہا جب استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، تو نصاب کتاب اللہ، یعنی یہ صحابہ ہیں جن کو نصاب کتاب اللہ ملا۔ اچھا، جب استاذ بھی ہوں، شاگرد بھی ہو، نصاب بھی ہو، تو پڑھنے کی جگہ چاہیے جسے مدرسہ کہتے ہیں۔ تو رب کریم نے ان کو جو مدرسہ دیا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ملا کے دیا کہ استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ اور نصاب کتاب اللہ۔ مدرسہ بیت اللہ دی، بیت اللہ اللہ کے گھر۔ تو آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب استاد پڑھائے، شاگرد پڑھے، کتاب پوری ہو، مدرسے میں بیٹھیں، تو پھر امتحان کی ضرورت آتی ہے۔ امتحان لیا جاتا ہے کہ جی جو پڑھا ہے وہ آپ کو یاد بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو امتحان ان کا کون لے؟ جب پڑھانے والے امام الانبیاء، پڑھنے والے امت کے امام، امتحان لینے والا خود اللہ۔ خود قرآن کی آیت ہے اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب امتحان ہو جاتا ہے پھر رزلٹ آتا ہے، پھر نتیجہ آتا ہے، پھر اس کے اختبار، امتحان کی علامت پاس اور فیل ہونے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان والا خود اللہ، تو نتیجہ آیا راضی اللہ۔ ہر صحابی کو کہتے ہیں نا راضی اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو آج کسی صحابی کا نام لیں آپ ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا نتیجہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بزرگ آپ کے قریب کہروڑ پکا میں مدرسہ باب العلوم، کیا کہتے ہیں؟ فاضل باب العلوم، فاضل خیر المدارس، فاضل دارالعلوم دیوبند، نام لیتے ہیں نا۔ تو صحابہ کرام کون ہے؟ یہ فاضل رضی اللہ، اللہ کی طرف سے رضا ملی۔ اور میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھے تو وہ رحمت اللہ، اور جو نفرت رکھے وہ لعنت اللہ۔ سب کہو سبحان اللہ۔ تو یہ بات بنتی ہے نہیں بنتی؟ تو یہ رسول اللہ کی جماعت ہے جس پر حضور پاک علیہ السلام نے اتنی محنت فرمائی۔ اس طبقے کو قرآن کریم نے حزب اللہ کہا ہے۔ یہ سورت ہے سورت نمبر 58، سورت المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے آپس میں بحث کرنا، لڑائی والی ترتیب پر بحث کرنا کہ ایسے ہو جائے جی، ایسے ہو جائے جی، نہیں ایسے ہو جائے۔ یہ کس کی لڑائی ہوئی تھی؟ یہ کس کی بحث ہوئی تھی؟ یہ کس نے آ کر شکوہ کیا تھا اور کس سے کیا تھا؟ یہ بھی تو سورت میں ہمیں پتہ چلے تو یہ موجود ہے۔ سورت نمبر 58 ہے، 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ یہ جھگڑا ہوا ہے ایک عورت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ عورت کون ہے؟ صحابیہ ہے، حضرت خولہ ہے۔ کوئی کافر بھی نہیں ہے، کوئی لڑائی کسی بغض کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، اپنے حق کے وصول کرنے کے لیے۔ لیکن لڑائی اس کی تھی کس سے؟ اپنے شوہر سے۔ وہ مسئلہ پوچھنے حضور پاک سے آئی
تو وہ جواب نہ ملا جو وہ سوچ کر آئی تھی. جو اپنے ذہن میں جواب سجا کے آئی نا کہ یہ جواب ہوگا، بظاہر تو عورت مظلوم تھی اور مظلوم ہی تھی یقیناً، لیکن جواب اسے اس کی توقع کے مطابق نہیں ملا، جواب اس کی سوچ کے مطابق نہیں ملا، تو وہ تھوڑی سی جھگڑنے کے انداز میں بات کرنے لگی. نہ حضور پاک نے اس پر برا منایا، نہ اللہ نے برا منایا. اگر کوئی کہنے جھگڑے والی آئی تھی، کیوں نبی سے جھگڑا کیا، اسے کہ استاد شاگرد اور کلاس کی بات ہے، تو کون ہے بات کرنے والا؟ استاد شاگرد کا مسئلہ ہے، امتحان اللہ دے کر رضی اللہ کہہ رہا ہے تو تیسرے آؤٹ سائڈر کو اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہا ہے، راہ جاتے ہوئے کوئی بندہ کہا مولوی صاحب تو ہی میں کیوں کریں تھا بیٹھے، تو وہیں اپنے آلو بیچ، تیرا کیا کام ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کا؟ تو یہ اللہ کے نبی اور صحابی، استاد اور شاگرد کی بات ہے. اچھا، وہ حضرت خولہ اپنے خاوند حضرت اوس کے لیے ایک بات لائی. بات کیا تھی؟ ان کے خاوند نے ایک جملہ اپنے منہ سے نکالا، اسے کہتے ہیں زہار. پرانے زمانے میں زہار والا جملہ طلاق ہوتی تھی. وہ کیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں بن گئی ہے، اس طرح کے کوئی جملے بولتے. زہار، انتی علیہ کا ظہری امی. علمی مسئلہ ہے، میں عوامی لہجے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو گویا بس وہ جان چھوٹ جاتی، ڈیورس ہو جاتی اور طلاق ہو جاتی. تو ان کے خاوند نے بھی غصے میں آ کر، صحابی ہیں وہ بھی، بیوی کو جملہ کہہ دیا. اب بیوی کتنے بچوں کی ماں، والد شہید ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے، بھائی شہید ہو گئے ہیں، پیچھے واپس جائے تو میکے میں کس کے پاس جائے؟ پیچھے کوئی مجمع، کوئی بندے ہی نہیں ہے، فیملی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا میکا بھی نہیں ہے، نہ بھائی کا گھر ہے، نہ ماں کا گھر ہے، نہ ابا ہے اس دھرتی پر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں جائے؟ اور یہ اس زمانے کی طلاق شمار تھی. تو یہ تو ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یار اس کے ایمان کی عالم اور کیفیت کا اندازہ لگائیں. اس کے آنے کو بھی اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا، اس کی بات پوچھنے کو بھی اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا، اور اس کا کسی مسئلے پر تھوڑا سا جھگڑے والا انداز اختیار کرنے کو بھی اللہ نے قرآن کے لفظوں میں بیان کیا. وہ خاتون آئی ہے، یہ پہلی آیت اٹھائیں سورۃ المجادلہ کی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یہ پہلی آیت. فرمایا قد سمع اللہ، محبوب مصطفیٰ جب وہ آپ کے پاس آئی، اللہ تعالیٰ نے سن لی. کیا سنا؟ قول التی، اس عورت کی بات. کس مسئلے میں؟ فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں. آپ نے جو جواب دیا، اس نے جو بات کی، وہ اللہ نے سن لی. پھر اس عورت نے کیا کیا؟ کہا آپ کے دربار سے تو ہٹی، پھر رابطہ اس نے مجھ سے کیا. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شکایت کے طور پہ دعا کرنے لگی کہ میرے مولا میری جگہ کہاں ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں، میرے خاوند نے غصے میں یہ لفظ بول دیا، اللہ کو میرے لیے حل ہے. وہ جب آئی نا حضور کے دربار میں اور آ کر یہی بات بتائی کہ میرے شوہر نے یوں کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے شوہر سے فارغ. وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کوئی گنجائش، کچھ نرمی، کچھ شفقت، نہیں جا سکتی واپس، مجبوری ہے، کوئی حل دے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا حل دوں؟ ابھی تک تو یہی حکم ہے، اللہ نے اس بارے میں میرے اوپر کوئی نیا حکم نازل نہیں فرمایا. اب اس کو اس کی توقع کے مطابق جواب نہ ملا، یہ رونے لگی دربار الہی میں اور ہاتھ اٹھائے کہ مولا محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم تو آپ کے احکام کے پابند ہیں. آپ حکم دیتے ہیں، حضوروں میں پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ ہی حکم حضور پہ نازل فرما دیں. ایمان کی طاقت دیکھ یار. اس نے فرش پہ دعا مانگی ہے، رب نے عرش سے قرآن نازل کیا. یہ سورۃ المجادلہ نام رکھ دیا. لڑائی جھگڑا وہ جو بات تھی نا، وہ طرز، یہ اسی بارے میں بات ہوئی. حضور پاک علیہ السلام نے جب گنجائش نہ دی کہ حکم اترا نہیں ہے، اللہ نے بات فرمائی نہیں ہے، میں کیسے تجھے کہوں؟ میں تو وہی معاشرے کی ترتیب کے مطابق سنا رہا ہوں جو آج تک چل رہا ہے معاملہ.
تو اس نے کہا اچھا میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں. مصلی ڈالا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, رب کریم نے نایا حکم نازل فرما دیا. اس طلاق کے حکم والی بات کو جاری نہیں فرمایا, فرمایا طلاق اور ہے, زہار اور ہے. یہ زہار تھا نا تو میرے لیے ماں ہے, ماں کہنے پہ بیوی ماں نہیں بنتی, بہن کہنے پہ بیوی بہن نہیں بنتی, کہ تم یہ جملہ کہہ کر بیوی کو فارغ کر دو, یوں نہیں ہے. تو رب کریم نے حکم فرمایا واللہ یسمع تحاورکما, آپ کی بات کو جو آپس میں ہو رہی تھی نا اللہ رب العزت سن رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے, ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اور اللہ کا سننا اور دیکھنا کیسے ہے؟ علماء اس کی مثال دیتے ہیں, اس چٹیل میدان بن جائے نا دنیا, کتنی لاکھوں زبانیں اس میں بولی جاتی ہیں, ہر بندہ اپنی مادری زبان میں اللہ سے بات کرے. یہ نہیں ہے کہ ہک دی سن گے نا تو دوجی دی سننے میں, اللہ سب کی برابر سن رہے ہیں. اور اللہ کا دیکھنا کیسے ہے؟ ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء, کالی رات, کالا پہاڑ, کالا پتھر, کالی چونٹی ہوئی چلتے بھی اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے رب کا دیکھنا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز. یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے نا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس کے تحت تفسیر روح المعانی میں امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طاقت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں. کہتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گزر رہے تھے, رب کریم نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے یہ پہاڑ پر ماریں. انہوں نے مارا تو ایک چھوٹا پتھر نکلا, کہا اس پتھر پہ ماریں. اس پہ مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہوا, اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کی خوراک بھی موجود تھی. اور وقت کا نبی تو حشرات الارض اور جانوروں کی زبانیں جانتا ہے, جیسے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرنی نے بات کی, اونٹ نے بات کی, آپ علیہ السلام کے ساتھ خمری اور کبوتری نے بات کی. حضور پاک ان کی زبان سمجھ, گوہ نے بات کی اللہ کے رسول سے, یا ضب من انا. حدیث میں ہے نا کہ اس نے وہ مری ہوئی گوہ رکھی, طبرانی میں ہے, حضرت عمر کی روایت ہے. حضور پاک علیہ السلام کہنے لگا یہ گوہ آپ کی ختم نبوت کی گواہی دیتی ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا یا ضب, اوے گوہ. وہ دیکھنے لگا بھئی مری ہوئی گوہ سے کیسے بات کر رہے ہیں. امام طبرانی کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا فَيَجِيبُهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, اس گوہ نے واضح عربی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا. کہ لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین, کہ اللہ کے رسول میں حاضر, میری خوش قسمت مجھے آپ نے بلایا, میری خوش قسمتی فرمائی ہے. آنکھیں پھٹی رہ گئی بنی فزارہ کے اس شخص کی, کیا ہوا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من آنا, بتا اسے اللہ کے حکم سے کہ میں کون. اس گوہ نے 4 الفاظ میں قصہ پورا کر کر رکھا کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبک. آپ اللہ کے رسول ہیں, آخری نبی, آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. کامیاب کوئی ہونا چاہتا ہے آپ کی تابعداری میں ہو جائے, اور کوئی ناکام رہنا چاہتا ہے وہ آپ سے غداری کر لے. جانور تو نبی کے ساتھ بولتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا مارا تو وہ جو کیڑا نکلا وہ کچھ کہہ رہا تھا اپنی ٹمٹماتی ہوئی زبان سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر کان مبارک کے ساتھ لگایا, کیا کہہ رہا؟ تو وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا تھا. امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی 12ویں پارے کی پہلی آیت کی شرح میں لکھا 5 جملے کہہ رہے. سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی. سبحان من یرانی, میرا اللہ تو ہر شرک سے پاک ہے, ہر شریک سے پاک ہے, جو مجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہے. یعرف مکانی, میری جگہ سے واقف ہے. یسمع کلامی, میری دعا کو سنتا ہے, مانتا ہے, قبول کرتا ہے. یرزقنی, مجھے ادھر میرے مطابق رزق دے رہا ہے. ولا ینسانی, کبھی میرے کھانے کے وقت میں مجھے بھولا نہیں ہے. میری بات کا مطلب تھا کہ اللہ دیکھتا کیسے ہے. ان اللہ سمیع بصیر پر میں نے بات چلائی تھی. اللہ سنتا بھی ہے, دیکھتا. تو اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو پہاڑ کے اندر پتھر, پتھر کے اندر کیڑا ہے.
اور یہ تو پیغمبر کی صحابیہ تھی، یہ تو رسول اللہ کی شاگرد تھی، یہ تو اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والی اس دھرتی کے افضل طبقے کی ایک فرد تھی، اس کی اللہ تعالیٰ کیسے نہیں سنے گا؟ اس نے مصلی بچھایا اور دعا مانگی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے واپس اس عورت کو بلوایا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ فرمایا اس طرح کسی نے کر لیا نا، حرکت تو بہت بری ہے، کام تو بہت غلط ہے، یہ بالکل ڈینجرس سچویشن بنے گی کہ اس نے ماں کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن ماں بنتی نہیں ہے۔ ماں ہن امہاتہم، یہ نہ سمجھو ماں کہنے سے ماں بن جائے گی، نہیں، منہ بولی ماں بھی نہیں بنتی، وہ تو تیری بیوی ہے۔ لیکن اچھا ماں کون ہے؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، ماں تو وہ ہے جن کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بیوی کیسے ماں بن گئی؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بول بہت غلط ہے اور جھوٹا ہے، بات بہت خراب ہے اور غلط ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس سے ماں نہیں بنتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، معافی مانگو تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ اچھا حل نکل آیا؟ جی نکل آیا۔ کیا؟ پھر رب کریم نے حل دیا، فرمایا اس کے 3 حل ہیں، یہ رکوع تک جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے ترجمے کی بنیاد پہ رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کہا 60 غلام آزاد کرنے پر، ایک پہلے پہ حل دیا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، نہیں تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ زہار ہے۔ اس کے بعد آپ کی بیوی بیوی ہے، یا غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھو مسلسل، من قبل ان یتماسا، گھر والی کے پاس جانے سے پہلے یا 60 بندوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت کا، ایک مسکین کو، 60 مسکین ہونے چاہیے۔ یہ کفارہ ہے، یہ حل ہے، یہ سلوشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا۔ حضور پاک علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا، وہ خاتون دوبارہ اپنے گھر گئی، خاوند بھی اب پچھتا رہا تھا نا، یار کیا کہہ بیٹھا، غصے میں کہہ بیٹھا، لیکن غلطی ہو گئی، اب کوئی صورت نکلے تو صورت نکلی، بیوی بیوی رہی، خاوند خاوند رہا۔ میری بات کا مطلب یہ وہ صورت ہے جس صورت کا نام مجادلہ ہے، یہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، اس پر کچھ تکلیف آئی، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے قانون عطا فرما دیا۔ تو میرے دوستو تا قیامت اس عورت کو رتبہ بھی پتہ چل گیا، اور آپ کو اور مجھے ایک سبق میں مل گیا کہ جب مشکل آئے تو پکارو کس کو؟ کس کو؟ اللہ ہی، ٹھیک ہے، صرف اللہ کو پکارے، رب کریم آپ کو آپ کی مانگ عطا فرمائے گا۔ یہ کام نہ ہو جیسے مکہ کے مشرک تھے نا، قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اچھا سنو، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کشتی پر بیٹھے، سواری ہو رہی ہے اور جا رہے ہیں، راستے میں غڑوتے شڑوتے آنے لگے اور کام خراب ہونے لگا اور ہچکولے کھانے لگی کشتی، انہوں نے کہا تو ڈوبتے۔ قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دل سے دماغ سے خالص کا اللہ ایک تو ہی ہے، تو بچا سکتا ہے، اب کوئی بت وت یاد نہیں ہے، بھول گئے۔ جب کشتی پار لگی، کنارے سے اترے، فلما نجاہم الی البر، اللہ نے ان کو کشتی کی طرف، کنارے کی طرف بھیج دیا، خشکی پر اتر آئے، اذا ہم یشرکون، پھر دوبارہ میرے یہ بت ہیں، یہ بھی مجھے دے سکتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس پہ نہ چلو، یہ شیطان نے فطرت تمہاری بنا دی ہے کہ آپ دوبارہ مایوس ہو گئے۔ صرف اللہ سے مانگو، رب کریم عطا فرمائے، اور یقین مانے بعض اوقات بندہ دعا مانگتا ہے، لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، قبول ہو جاتی ہے، دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، سچے دل سے مانگا اور نہیں ہوا، اس پر شکر ادا کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی شر ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ اس وقت جو ہمارا علماء کا تعلیمی بورڈ ہے، اس کا نام ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس کے جو پریزیڈنٹ اور صدر ہیں اس وقت
शेख उल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकात, वो अपना वाक़या लिखते हैं कि एक मरतबा मुझे एक मुल्क जाना था और मैं उम्रे पर आया हुआ था। हरम काबा में काबा शरीफ के सामने दुआ मांगी, अल्लाह फ़लाँ वक़्त फ़लाँ दिन की टिकट मिल जाए ना तो 2 दिन पहले फ़लाँ मुल्क पहुंच जाऊंगा, आराम करूंगा, फिर मैंने बयानात में जाना होगा, 1-2 दिन आराम के मिल जाएंगे, कुछ जान को रेस्ट हो जाएगा, हज उम्र में थक गया हूँ। कहते हैं जब ये मांगा तो मैं सर सज्जे में काबे के सामने रखे हुए था, हरम काबा में सर रखा हुआ है और अल्लाह से माथे में रख कर ज़मीन पर और गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूँ। टिकट उन 2 दिनों में 1 दिन भी नहीं मिली और वही मिली, इन टाइम गया, पहले दिन वाली टिकट मांग मांग के नहीं मिली, हालांकि बड़ी सिफारिश कराई, इधर उधर ले दे पे कुछ नहीं मिला। कहते कुछ न मिला लेकिन दिल में एक बात आ गई, चलो अब क्या करूं, थोड़ा सा दुखी तो था, परेशानी तो इंसान को फितरत आती है, कोई मायूस नहीं हुआ लेकिन परेशानी तो थी ना। बहरहाल मैं 2 दिन बाद वाली फ़्लाइट लेकर जब ग़ालिबन फ़िलिपाइन या पता नहीं कोई ऐसे किसी मुल्क का कहा कि जब मैं उस एयरपोर्ट पे उतरा तो जो मेरे शागिर्द मेज़बान वसूल करने आए मुझे, वो जब लेकर गए उन्होंने कहा हज़रत सफ़र बखैर हो गया। जी बखैर हो। तो कहा कोई परेशानी तो नहीं? कहा परेशानी तो नहीं लेकिन दिल बहुत दुखी है, तुम्हें मैंने टेलीफोन करके कहा था फ़लाँ दिन आऊँगा, तुम भी इंतज़ार में रहे, मैं भी नहीं आ सका, बात में मिले, बस यही मसला। उन्होंने कहा हज़रत अल्लाह का शुक्र है कि आप उस जहाज़ में नहीं आए उस दिन। कहा क्यों? कहा वो तो अगवा हो गया और किसी एक मुल्क में अगवाकार उसको ले गए हैं, हाईजैक हो गया है वो तैयारा। और सब कहते जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने ऐसे कुर्सी पे टेक लगा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह तू साहिब तारीफ है हर हाल में। तुम्हें खुश हो गया, वो दुख सुख में बदल गया, वो परेशानी खुशी में बदल गई कि मौला तेरे हर काम में हिकमत है, हमें नहीं पता। अगर आपकी और हमारी दुआ भी दुनिया में कबूल नहीं हो रही ना, आखिरत में जब उसका बदला मिलेगा ना तो बंदा पूछेगा ये चीज़ कहाँ से मिली, मैंने तो नेकी की भी नहीं थी। जैसे अभी मौलाना फरमा रहे थे, कहा जाएगा तूने दुआएं मांगी थी इस सिलसिले पर और दुनिया में हमने उसका असर जाहिर नहीं किया था, आज इसके बदले में तुम्हें ये चीज़ दे रहे हैं। रिवायात में है कि वो बंदा कहेगा भाई अल्लाह जी ने कबूल की थी, यानी वो ही ना करे आप जो आपने कबूल किए थे वो भी ना करते, आज मुझे इसका बदला मिल जाता। तो मेरे दोस्तों हमें एक सबक यहाँ से मिलता है। अज़मत सहाबी की अपनी जगह, लेकिन रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मानने वाली खातून ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया। दूसरी बात, ये सूरत पूरे कुरान की ऐसी सूरत है जो इसको रुतबा है वो रुतबा किसी और सूरत का नहीं है। आप कहेंगे वो कौन सा? बड़े रुतबे हैं हर सूरत के। सूरत यासीन कुरान का दिल है, सूरत अर्रहमान की एक वैल्यू है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है ना वो शायद किसी और की ना हो। वो कौन सी? ये कुल आयत इसकी 22 है, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है। ये कुरान मजीद की सूरतुल मुजादला वहीदतुल अस्र व ज़मा फिल कुरान अकेली सूरत है। अल-हम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक 114 सूरतें हैं, इसको निकालें तो 113 है। ये फजीलत 113 सूरतों में भी नहीं है कि हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, हर आयत में लफ्ज़। ये 22 आयत है लेकिन लफ्ज़ अल्लाह एक कम 40 बार आया है। बाज़ आयतें ऐसी हैं जहाँ 4 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह है, बाज़ आयत ऐसी है जिसमें 1 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह है, बाज़ आयत है जिसमें 2, बाज़ में 3 लफ्ज़ अल्लाह। ये जो पहली आयत हमने पढ़ी, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। क़द समी अल्लाह पहला लफ्ज़ अल्लाह, व तश्तकी इलल्लाह दूसरा लफ्ज़ अल्लाह, वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा तीसरा लफ्ज़ अल्लाह, इन्नल्लाह समीउन बसीर चौथा लफ्ज़ अल्लाह। एक आयत है, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, कहीं 4-4 मरतबा, कहीं एक। आप इस सूरत को निकालना, सूरतुल मुजादला 28वें पारे की पहली सूरत, सूरत नंबर 58 है। हर आयत को आप चेक करते चलें। दौरा तफसीर में तो मैं एक तालिब इल्म को यूँ पढ़वा देता हूँ ना कि आप गिनते जाएं, लेकिन ये तो अवामी जलसा, तो आप खुद देख लेना, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आपको मिलता जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये मकाम है उस खातून के ईमान का। दूसरी बात हो गई। तीसरी,
جو میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی ہے اس کے پیچھے پوری یہ آیات کی ایک لسٹ موجود ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر فرمایا۔ لشکر کا کیا مطلب ہے؟ لشکر کہتے ہیں فوج کو، فورس کو۔ اللہ تعالیٰ کی آرمی جو ہے نا، فوج اور فورس جو ہے دنیا میں مخلوق کے اعتبار سے وہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ان کا مقام کیا ہے ایمان لانے میں؟ اب سنیں، قرآن کریم کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ نے جو جماعت تیار فرمائی ہے نا صحابہ اور اہل بیت کی، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس دھرتی پہ ڈھونڈیں ان جیسا شخص نہیں ملے گا، حضور اور اللہ سے پیار بھی رکھیں اور دشمن سے یاری بھی رکھیں، یوں نہیں ملے گا۔ یوادون من حاد اللہ، اس سے پیار کریں جو اللہ کا دشمن، یہ نہیں ہو سکتا ان میں۔ اچھا فیملی میں کوئی ہو جائے کافر، کوئی دوستوں میں ہو جائے، کوئی اولاد میں ہو جائے، کوئی بھائیوں میں، کوئی ماں باپ کے معاملات، اس وقت مکہ میں تو ہوتا ایسے تھا، باپ کافر تو بیٹا مسلمان، بیٹا مسلمان تو باپ کے معاملات کچھ اور، پھر بھی یاری نہیں ہے، پھر بھی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ان سے محبت نہیں ہے۔ رب کریم نے 4 رشتوں کا نام لے کر فرمایا، تو 4 قریبی رشتے نام لیا، فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ سبحان اللہ۔ ان کی یاری رسول اور اللہ سے ہے، نہیں اس سے نہیں ہے جو اللہ رسول کا غدار ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کا ابا کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ رسول کا نہیں ہے تو ان کا یار نہیں ہے۔ او ابناءہم، اولادیں کیوں نہ ہوں، اگر اللہ رسول کی نہیں ہے ان کی نہیں ہے۔ او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اللہ رسول کے ماننے والے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ او عشیرتہم، پوری فیملی اور خاندان کیوں نہ ہو، اگر اللہ رسول کا حبدار نہیں ہے تو ان کا دلدار نہیں ہے۔ اس پر پورے واقعات ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ کو اگر میں کھولوں تو آپ کے سامنے امین هذه الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جن کا نام عامر ہے، رضی اللہ عنہ کو میں پیش کر سکتا ہوں۔ احد کے دربار پہ یہ رسول اللہ کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، کافروں کی صفوں کی صفیں بچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک شخص گھڑ سوار ہے جو ان کے سامنے آتے ہیں، منہ ہٹا کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں تو یہ اس طرف، سامنا نہیں کرتے اس کو۔ مکہ کے کافروں نے اس بندے کو کہا کہ تم سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے جا کر ہر طرف سے راستہ روک دو اور اس سے جنگ کرو، یہ تو ہمیں مار دے گا لیکن تیرے سامنے مقابلے پہ نہیں آتا۔ آخر اس شخص نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہر طرف سے گھڑ سواری پر آ کے راستہ روکا اور تلوار زنی شروع ہوئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آنکھیں بند کی اور اس سامنے والے حضور کے دشمن اور کافر کی گردن اتار کے رکھ دی۔ لودھرا، تحصیل کہروڑ پکا، علاقہ ماڑی کتب کے دوستوں، دل پہ ہاتھ رکھنا، یہ قتل ہونے والا ابو عبیدہ بن جراح کا سگا والد تھا، جو دشمن پیغمبر بن کے آیا تو پھر اس صحابی نے دلداری حضور سے کی ہے، غداری نہیں کی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ابا کیوں نہ ہو، اس سے یاری نہیں ہے، یاری اللہ رسول سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ او ابناءہم، بیٹا کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو۔ اس پر اور چھوڑیں، امام الصحابہ کو لیں، امام الامت کو لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیں۔ سبحان اللہ۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، کیا ترجمہ ہے؟ ارحم اس میں تفضیل ہے، کیا معنی؟ پوری امت کی رحم و کرم ایک طرف، ابو بکر اکیلا رحیم و کریم سب سے آگے ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، یہ ابو بکر جو کتنا نرم ہے۔ ان کی نرم مزاجی کے وقت جب حضور پاک علیہ السلام ان کو امام فرمانے تھے، میں بیمار ہوں تم میری جان نماز پڑھاؤ، تو اما عائشہ نے بھی ہاتھ باندھ کر کیا تھا، یا رسول اللہ میرا ابا آپ کے مصلے کو خالی نہیں دیکھ پائے گا، رو پڑے گا، نماز شاید خراب ہو جائے، حضرت عمر کو کہہ دیں وہ امامت کرائے۔
حضرت رسول نے فرمایا انتن صواحب یوسف، عائشہ اللہ نہیں مانتا اس جگہ کوئی اور امام آئے، لا یأبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، صحیح مسلم کی روایت ہے، رب نہیں مانتا، میں کیسے کہہ دوں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز وہی پڑھا، 17 نمازیں رسول اللہ کی موجودگی میں پڑھائی ہیں، یہ ابو بکر ہے۔ اس ابو بکر صدیق نے جنگ بدر میں جو جنگ لڑی ہے، بدر کے میدان میں ابو بکر صدیق کے مقابلہ ایک دفعہ بیٹے سے ہوا ہے، اتفاق، بیٹا اس وقت تگڑا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا، اما عائشہ کے بھائی ہیں، رسالت امام علیہ السلام اتنا اعتماد کرتے تھے ان پر ایمان لانے کے بعد کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ آخری وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا چاہی اور اما عائشہ سے مسواک مانگی، کیونکہ عبد الرحمن مسواک اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے، حضور ان کو دیکھ کر فرمایا مجھے بھی مسواک دے۔ یہ ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، عام بندہ نہیں ہے، بڑا رتبہ ہے اس شخص کا، لیکن جب ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر پہ تھے، تو ابو بکر صدیق باپ ہے جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، عبد الرحمن اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ مقابلہ ہوا تو بیٹے نے باپ کو نیچے گرا دیا اور ابو بکر صدیق کی گردن پہ خنجر رکھ دیا، ان قریب تھا کہ یہ گردن تن سے جدا ہو جاتی، لیکن واقعہ یاد آ گیا کہ میرا یہ ابا ہے، اس کے کندھے پہ پل کے جوا ہوا ہوں، چھوڑ یار کیا کرتے، اٹھ گئے۔ یہ بات ایمان لانے کے بعد ایک دن کھانا کھاتے وقت ابو بکر کے بیٹے نے حضرت ابو بکر کو یاد دلایا، کھانا چل رہا ہے، کھانے کے دوران ابا جان، جی بیٹا وہ بات یاد ہے؟ ابو بکر کو ایسے یاد تھی جیسے یاد ہونے کا حق ہو، پھر بھی پوچھا کون سی بات؟ کہا ابا جان وہ بدر کے میدان میں نے آپ کو نیچے گرا دیا تھا اور آپ کے سینے پہ چڑھ بیٹھا تھا، پھر یاد آیا آپ میرے ابا ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا اور جلال میں آ کر فرمایا عبد الرحمن وہ تو تھا، تو نے چھوڑ دیا، اگر اس وقت میں ہوتا اور میں تیرے اوپر قابو پا لیتا اور تو غداری مصطفیٰ میں ہوتا، آج تیری گردن تیرے تن پہ سلامت نہ ہوتی۔ کہ وہ تو تھا، یہ میں ہوں، یہ ابو بکر ہے جو اولاد کے لیے یوں جملہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، ان کی اولادیں کیوں نہ ہوں، بے شک باقیوں کا تعلق بعد میں، اللہ رسول والا تعلق پہلے رکھتے۔ تیسرا نمبر او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں۔ آؤ میں بھائی کی بات سمجھانے لگا ہوں۔ صحابہ کرام کا کافر بھائیوں سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا مسلمان بھائی سے پیار ہے، چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ ایک جنگ ہے، جنگ میں ایک مسلمان ایک کافر، دونوں بھائی ہیں، وہ ادھر سے ادھر سے لڑ رہے ہیں۔ اتفاق سے کافر بھائی کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا، قیدی بنایا، پیچھے ہاتھ باندھے اور گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے باندھو باندھو مجھے، کیا کر لو گے تم نے مجھے ابھی چھوڑ دینا، میرا وہ بھائی ہے، وہ تمہارا یار، وہ میرا بھائی ہے۔ یہ تھوڑے ڈھیلے پڑے، اچھا وہ مسلمان اس کا بھائی ہے، تھوڑی نرمی کر دے۔ یہ آواز اس مسلمان صحابی کے کان میں پہنچ گئی، انہوں نے فرمایا کس کے باندھو اس کو، ہاں کس کے باندھو، ان کی ماں بڑے پیسے والی ہے، یا تو بدلہ لیں گے یا اسلام پہ فدیہ لیں گے اور دین پہ لگائیں گے، ٹائٹ باندھ رہے ہیں، اس کی رسی کو ٹائٹ کر لو، ڈھیلی نہ کرنا۔ یہ کافر بھائی اپنے مسلمان صحابی بھائی کہنے لگا تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرے لیے کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ انما المؤمنون اخوہ، بھائی چارہ تو اسلام کی بنیاد پہ ہے، تو کہاں بھائی ہے؟ بھائی تو یہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ او اخوانہم او عشیرتہم، چوتھے نمبر پہ خاندان کیوں نہ ہو، پورے خاندان سے ٹکر لیں گے، اللہ رسول کے دشمن سے یاری نہیں رکھیں گے۔ اس پر تو کئی واقعات ہیں، اس پر تو کئی واقعات ہیں۔ او عشیرتہم پہ آپ کسی معاملے پہ اٹھا لیں، پورا خاندان ایک طرف، صحابہ کرام حضور پاک سے پیار پھر بھی کرتے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیں،
چچا مخالف، باپ مخالف، ماں مخالف، بھائی مخالف، کزن مخالف، پوری فیملی مخالف. سعد بن وقاص نے کلمہ پڑھا، پورے مخالف ہو گئے. ایسے حضرت عثمان ہے، سارے خاندان نے مخالفت کی ہے کلمہ پڑھنے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ کا ماموں بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک کی اماں جان کے قبیلہ سے ہیں. حضرت سعد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اماں نے انہیں کہا تھا کلمہ چھوڑ دے، کہ جی نہیں چھوڑتا. کہ لا اکلو، آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گی. انہوں نے کہا نہیں چھوڑتا. انہوں نے کہا لا اشربو، پانی نہیں پیوں گی، بھوک ہڑتال پیاس ہڑتال کر رہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں چھوڑتا. کہ لا استظل فی ظل، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، تیرے چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گی، چوک پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی. انہوں نے کہا لا اترکو ابدا، میں حضور پاک سے غداری نہیں کر سکتا. ماں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، چوک پہ جا کر بیٹھ گئی. کہ نہیں رکھوں گی میں، نہیں چاہیے مجھے سایہ، میں اس جگہ جا کے بیٹھ گئی. بتائیں بیٹے کا کیا حالات ہوں گے، دنیا کیا کہے گی، کیا کر لیا. سگی ماں وہاں بیٹھی. قرآن کریم کی آیت اتری اور ان کے حق میں اتری. رب کریم نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ وہ تمہیں شرک کا حکم کریں تو ماں باپ کی یہ بات نہ مان، لیکن دنیا میں اولاد ماں باپ سے اچھائی کرے. یہ گئے اور ماں کو منا کے لائے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا. جیسے کیسے تیسے منایا، سائے میں لائے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، کلمہ نہیں چھوڑا. او عشیرتہم، قرآن کہتے پوری فیملی ممبرز مخالف کیوں نہ ہو جائیں. رسول اللہ کے صحابہ نے یاری اللہ رسول سے رکھنی ہے. یہ بات. اب اگلا جملہ سنو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے کی اوپر تختی پر رب نے ان کو مؤمن لکھ دیا. وَاکْتُبْ لَنَا حَسَنًا، قوم موسیٰ کہتی تھی اللہ ہمیں مومن لکھ دے. وہ دعائیں کرتے تھے. پیغمبر کے صحابہ کو رب نے خبر دی ہے کہ میں نے تمہیں مومن لکھ دیا. یاد رکھیں اس دھرتی پر کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے. یہ چمکتا سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، یہ چمکتا چاند اپنی چاندنی کھو سکتا ہے، یہ ستارے جھڑ سکتے ہیں، نظام زندگی دھرم برم ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے صحابہ کے سینے پہ جو رب نے ایمان لکھا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. جو زور لگائے رسول اللہ کے صحابہ پہ بک بک کرنے کے لیے، وہ کسی شکل میں، وہ کسی رافضی کی شکل میں کرے یا وہ کسی انجینئر علی مرزا جیسے کی شکل میں کرے. جو آج صحابہ کرام کے لیے جملہ بیٹھ کے کہے کہ ہم تو اس وقت تھے نہیں، ہم ہوتے تو ہم حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کرتے، نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑ التھا. یہ انسانیت، یہ حالات. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ جملہ کہتے، کیا انسانیت. میں سلام پیش کرتا ہوں اٹک کے علماء کو جن نے اس جیسے بے ایمان پر 295/A 298/A کے دفعے لگا کر FIR درج کرائی ہے. پتہ نہیں ہماری حکومت ان جیسوں پہ ہاتھ ڈالتی کیوں نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے جملہ بولیں. عجیب انسانیت ہے. امام مالک ابن انس الاصبہی رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. اس وقت کا حکمران وقت خلیفہ ہارون الرشید آتا ہے اور آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ مال فے میں کسی منکر صحابہ کو حصہ دوں. یہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اعلی اعتصام میں لکھا ہے کہ حصہ دوں. انہوں نے فرمایا جی نہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو کہا قرآن کریم کہتا ہے یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار. رسول اللہ صحابہ کرام سے خوش ہوتے ہیں اور کافر صحابہ کرام سے بغض میں آتا ہے. وَأَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةَ كُفْرٌ وَلَا حَقَّ فِي الْفَيْءِ لِكَافِرٍ. کہ مال فے میں کسی بے ایمان کا حق نہیں ہوتا،
جو پیغمبر کی جماعت کو بھونکتا ہے اسے حصہ نہیں دینا. امام مالک کہہ رہا ہے, مسجد نبوی میں کہہ رہا ہے, روضہ پاک کے سائے میں بیٹھ کے امیر المؤمنین وقت کو فیصلہ دے رہا. اور پھر یوں اشارہ کر کے کہا حضرت رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف, جہاں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما ساتھ آرام فرما ہے, کہا میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے تمہیں اسلامی فتویٰ پرچہ شریعت کے طور پہ لکھ کر دے رہا ہوں. کیا بات کرتے ہیں یار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے جملہ. میں نے تو جیلم کے حضرات کو کہا, میں نے کہا جوتی اتارتے اور ایک دفعہ اس کے ناک منہ آپ برابر کر کے رکھ دیتے کہ مرزا جیلوی نے بکواس کیسے کی ہے. رسول اللہ کے صحابہ کے لیے جملہ بول دے اور ہم کہے جی نہیں, لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ کیا ہے. فائر نہیں مارنا نا, وہ حکومت کا کام ہے, وہ اسے پکڑے گی. جوتی اٹھا کے مرمت تو ہم کر سکتے ہیں نا, جوتی اٹھا کر جو مرمت کرے نا وہ تو ہمارا حق ہے کہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پہ کوئی بول کے تو دکھائے. عجیب انسانیت ہے. قرآن کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں پر کی تختی پر ایمان اور مؤمنون لکھ دیا. کون توڑے گا بھائی؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. معاویہ بن ابی سفیان وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم جن کے لیے قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. فرمایا یہ جو کاتبین وحی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پیغمبر پہ نازل ہونے والے قرآن کریم کی کتابت کی ہے, قرآن کریم کو لکھا ہے. فی صحف مکرمہ, یہ صحیفے بڑی عزت والے ہیں. مرفوعہ, ان کا رتبہ بلند ہے. مطہرہ, پاکیزہ ہے. بِأَيْدِي سَفَرَا, جن ہاتھوں نے لکھا ہے. کرام بررہ, وہ فرشتہ صفت لوگ ہیں. تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تو ان میں شامل ہیں جن کو قرآن یہ کہتا ہے اور کچھ نہیں نظر آتا. تو حضرت معاویہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں. یہ سورت نمبر 57 سورت الحدید ہے, آیت نمبر 10 ہے. رب کریم نے پیغمبر کریم پر ایمان لانے والے طبقہ جو ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد ایمان لائے, رب نے ان کے لیے فرمایا لوگو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. پیغمبر کی وہ جماعت جو ہجرت سے پہلے ایمان لائی اور جہاد کیا یا ہجرت کے بعد ایمان لا کر دین پہ خرچ کیا, ٹھیک ہے ہجرت والوں کا رتبہ بڑا ہے, بات والوں کا کم ہے, لیکن پیغمبر کے ایک ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس کل کو بعض کے لفظ لینے میں تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم اللہ کے کل کو بعض میں بدل دو, یہ رب کریم کا فیصلہ. تو معاویہ بن ابی سفیان تو وہ ہے من بعد الفتح وقاتل میں شامل ہے. وہ میرے دوستو, یہ حضرت معاویہ کے لیے اس طرح کا جملہ. اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں, لوگ حضرت معاویہ پہ بات کرتے ہیں. ایک ملعون نے کہا کہ معاویہ اس کی الف گرا دے تو معنی غلط بن جاتا ہے. میں نے کہا تو اپنی دکان کی دیوار نہیں گرانے دیتا, اپنی دکان کا تالا نہیں گرانے دیتا, تیری جرت ہم تمہیں صحابی کے نام کا حرف گرانے دیں گے؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ جملہ کوئی انسانیت سامنے رکھ کے بولو یار. اور اگر یہی بات ہے کہ لفظ کا معنی آپ کہتے ہیں ایک معنی غلط بنتا ہے, تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں, جعفر کا ایک معنی بھی برا بنتا ہے, پھر عربی میں موجود ہے. ایک معنی اچھا بنتا ہے تو برے معنی میں تو لے لینا. جعفر تو گدھے کو بھی کہتے ہیں, لیکن صحابی کا نام تو بلند و برتر ہے. رأیت جعفرا علی جعفر فی جعفر یأکل جعفرا فی جعفر, کہاں جائے گا؟ تو کوئی کہے پیغمبر کے صحابی پہ لفظ ایمان بچے گا؟ نہیں. ہم تو ٹھیک معنی مراد لیں گے. تو مکھی کی طرح ہر بری جگہ پہ کیوں بیٹھتا ہے کہ اس کا معنی فلاں جگہ غلط بنتا ہے؟ میں نے کہا سن, معاویہ کے ایک معنی لسان العرب جیسی لغت میں بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو تہجد کے وقت طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور لودھرا والو, تمہارا ایمانی ذوق تازہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں.
तहज्जुद के वक्त एक सितारा तुलू होता है तो गली में फिरता हुआ भौंकता हुआ कुत्ता अपनी आवाज़ बदल के एक और आवाज़ उस टाइम निकालता है। आपने सुना है? हमारी बूढ़ी माएँ कहती हैं अरूड़ी डेंदा पिया है, ठीक है? 24 घंटे इसकी आवाज़ को भौंक कहते हैं। उस वक्त अरूड़ी क्यों कहते हैं? उसने मुआविया सितारे को देखा तो कुत्ता भौंक पड़ा। तू बोल हजरत मुआविया पे, तेरे लिए तो कई जवाबात मौजूद है। अजीब इंसानियत है यार। हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का मिजाज, तू समझ बैठा है कि ताकत गुफ्तार और किरदार नहीं। अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा। मौलाना मैं नारे का कायल नहीं हूँ, लोगों के दिमाग से मसला निकल जाता है। आप सबक समझ के सुने, गुफ्तगू को सबक और दलील समझ के सुने। इसलिए मैं कहता हूँ मसला ज़हन नशीन करा दूँ, वरना हज़रत के जज्बात की मैं कदर करता हूँ। अल्लाह इनको खुश रखे। तवज्जो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का मकाम और मर्तबा तो ऐसे है, कुरान करीम में उनको देखो, क्या तारीख़ में तुम उनको देख रहे हो। उलाइका कतब फ़ी कुलूबिहिमुल ईमान। अगला जुमला, व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। अल्लाह ने इन सहाबा कराम की मदद जिब्राइल अमीन के ज़रिए की है। जिनकी मदद और नुसरत के लिए जिब्राइल जैसा फरिश्ता आ जाए, उन पे कोई लाख भौंके तो फिर मैं जुमला कहूँ, कोई लाख बिगड़े हज़ार रोए, गज़ब में आए या तलमलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा। इस पे नहीं बदलता। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। फरमाया ये उन घरों में दाखिल होंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। आज नीचे पानी बह रहा हो तो लोग कहते हैं सेम हो गई है, इमारत गिर जाएगी। रब ने जन्नत ऐसी मजबूत बनाई है, नीचे पानी होगा, ऊपर इमारत मजबूत करके रब दिखाएगा। तहतहल अनहार खालिदीन फीहा। कब तक रहेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल? फरमाया फॉर एवर रेजिडेंसी है, हमेशा की रिहाइश है इनकी। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। रज़ी अल्लाह, फिर वरज़ू है। रज़ू जमा है, ये सहाबा है। रज़ी अल्लाह ये वाहिद है, ये अल्लाह है। तर्जुमा बनता है अल्लाह पहले राजी हैं, फिर ये अल्लाह से राजी, फिर ये अल्लाह से। आज हम कहते हैं अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। रब ने सहाबा के लिए पहले फरमाया मैं इनसे राजी। राजी अल्लाह पहले, वरज़ू अन्हु बाद में। इस लफ़ व नशर मुरत्तब का उसूल तफसीर की ज़ुबान में कहते हैं, अगर आप लफ़ व नशर मुरत्तब को सामने रखें तो अल्लाह की रज़ा पहले है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इनसे राज़ी है, वरज़ू अन, और ये अल्लाह से राज़ी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने इसी मौके पर सहाबा कराम को खिराज तासीन पेश करते हुए फरमाया था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। उलाइका हिज़्बुल्लाह। फरमाया ये अल्लाह की आर्मी है, ये अल्लाह का लश्कर है, ये अल्लाह की फोर्स और फौज है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। और ये बात तय हो चुकी है कि इस धरती पे कोई कामयाब है तो वो अल्लाह की यही जमात कामयाब है। या रब्बे करीम इनको सर्टिफिकेट दे रहा है ईमान की, और गली की गंदी नाली के गंदे गटर का कोई गंदा कीड़ा पैगंबर के सहाबा को बात करे तो चांद पे थूकने वाले की थूक उसके चेहरे पे आती है, चांद को कुछ नहीं होता। वअवल कल्ब ला यज़लिमुल बदर फलहुमुल हुफ़ाश ला यज़ुर्रु शम्स। जिसको हम सराइकी में चाम चिट्ठी, शाम चिट्ठी कहते हैं, इसको उर्दू में चमगादड़ कहते हैं। ये दिन में नहीं निकलता, ये अंधेरे में निकलता है, इसके दिन की रोशनी में से नज़र कुछ नहीं आता। फलहुमुल हुफ़ाश नफ़तुल अरब में है कि ये सारा दिन जब सूरज चढ़ो वो तो कह रहा होता है सूरज दी लोग थी वे, सूरज बर्बाद थी वे, मुझे इसकी कोई आजत नहीं है, ख़त्म हो जाए सूरज, क्यों इसकी रोशनी है। सारा दिन लानत तानत करता रहता है सूरज पर। लेकिन फलहुमुल हुफ़ाश ला यज़ुर्रु शम्स, इसकी बक बक करने से कोई सूरज पे नुकसान नहीं आता। वअवल कल्ब ला यज़लिमुल बदर, और कुत्ते के भौंकने से कभी चांद की चांदनी कम नहीं होती। और फी तुम अंदेश जगो गाए रकीबा, आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। यही है जिसे सादी शराजी ने कहा।
وہ ایک عرفی ہے نا، وہ اللہ کے نام پر بات کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا عرفی تم اندیش زغوغاں ہے رقیبہ، تیرے خلاف دشمن بک بک کر رہا ہے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، جب کوئی اللہ کے لیے چل رہا ہوتا ہے تو کتے بھونکتے رہے تو مسافر منزل پہ پہنچ کے رہتا ہے. تو اس طرح چاند کو اور کیا تکلیف ہوگی اس کی بک بک سے. تو یہ مثال نفعت العرب میں عام بندے کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس سے کئی گنا عام بندے سے بلند ہیں، تو ان پر کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں. اور یہی فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کا لشکر ہے اور یہی کامیاب. تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بات کی تھی. اب میں ایک خلاصہ دینے لگا ہوں اس پوری گفتگو کا. رسالت آپ کے صحابہ کرام نے جو رسول اللہ سے یہ علم لیا، یہ علم ہم تک حضور کے صحابہ والا، حضور والا، اللہ کا دیا ہوا ان علماء حق کے واسطے سے پہنچا ہے. آج پیغمبر کریم کے دین کا وارث عالم ربانی ہے، عالم پیغمبر کا وارث ہے. اس لیے کہتے ہیں عالم کو برا نہ کہو، بالفرض والمحال، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. عالم کے نیک اعمال نہ بھی ہوں تب بھی فائدہ مند ہے. کہ جی وہ کیسے؟ کہ درخت پہ پھل نہ بھی ہو تو کئی فوائد پھر بھی ہوتے ہیں. عالم کے معاملے میں عوام کو آگے نہیں آنا چاہیے، تھوڑی عالم کو گنجائش دیں. آج کل علماء پہ لوگ ایسے بولتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے 5 منٹ لیٹ ہو جائے نا امام مسجد میں نماز پڑھانے، سب ایسے چڑھ جائیں گے نا، ناراض نہ ہونا کہہ دوں جی میں امام نہ ہوئے مشترکہ زنانی ہوئے نہ دے. جی ہاں ایسے امام 5 منٹ لیٹ تھے، کیڑی موت پہ گئی ہے. آپ نماز کی جماعت چھوڑ دے، خیر ہے امام بھی تو انسان ہے بیچارہ. میرے ایک شاگرد ہیں، ایک مسجد کے امام خطیب ہیں، میں وہاں گیا تو لوگوں نے ایسے لائن لگا دی شکایات. اجی تمہارا شاگرد مولوی، اس کا یہ مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ؟ اس نے میچ دیکھا ہے ٹی وی پر، لہٰذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں سمجھ گیا کوئی کم گڑدھال ہے، کوئی رولا ہے. میں نے کہا کیا اس نے؟ کہتے ہیں اس نے ٹی وی پر میچ دیکھا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نے دل میں سوچا چلو اس کے ساتھ تو میں بات کرتا ہوں. میں نے امام سے پوچھا بھی تمہارے گھر ٹی ویاں ہیں؟ آپنا تو لسو پہلے. اجی سارے گھر ہی ہے. میں آپ دیکھتے ہو؟ جی ہاں. میں نے کہا پھر ٹی وی دیکھنے والے مقتدی کی ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو سا شیخ عبد القادر جیلانی ویت اے شدہ ٹی وی دیتا بیٹھے. میں نے کہا تھوڑا گزارا علماء پر آپ کیا کہتے. بعد میں نے اس مولوی صاحب سے کہا ایک سیر مویا کتنا ٹی وی نہیں ٹی وی توبہ کرو بسیتی تھا. انہوں نے کہا استاد جی میچ لگا ہوا تھا انڈیا پاکستان کا تو میں بھی تو پاکستانی ہوں نا. ہوٹل پہ سارے محلے والے دیکھ رہے تھے، میں بھی چائے پیتی ہے تو میں بھی کھلو گیا. تو میں چائے پی کر وہ دیکھ رہا تھا، سارے مجھے کہتے تیرے پیچھے نہیں ہوتی تو نے کیوں دیکھی ہے؟ شکر ہے آپ نے میری کوئی عزت رکھ دی ہے. میں نے کہا جی توبہ کر یہی نہ ڈٹھی کر بھی سہتی تھا. لیکن کچھ بھی ہو عوام کو اپنا کچھ نظر نہیں آتا، مولوی کا بہت کچھ نظر آتا ہے. ہمارے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے موٹر سائیکل خرید لیا، کسی نے پتہ نہیں ان کو دیا کوئی تحفہ. وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، 4 بندے مشورہ کرنے بیٹھ گئے کہ مولوی ایجنسیاں دیں تو کوئی نواں موٹر سائیکل کتھوں آیا؟ یہ بندہ ٹھیک نہیں، کہاں سے آیا؟ میں نے کہا تمہارے پاس 4 پہیوں والی گاڑیاں ہیں، لوگوں نے مولوی نے برداشت کر لی ہیں، تم 2 پہیوں والا مولوی کا موٹر سائیکل برداشت نہیں کرتے. بھئی یہ تمہارے دین کے وارث ہیں بھائی. ایک جملہ کہتا ہوں، جس بکری کا دودھ پیتے ہو نا اس بکری کی مینگنیوں میں بندہ خود صاف کرتا ہے. عالم سے آپ کو مسائل مل رہے ہیں، دلائل مل رہے ہیں، فضائل مل رہے ہیں، آپ کو دینی تعلیمات مل رہی ہیں، کچھ اوپر نیچے کی بات ہے تو اس معاملے پر آپ لوگوں کو برداشت سے اور نرمی سے اور شفقت سے کام لینا ہو. میرے دوستو اب توجہ رکھنا، ایک بات سمجھانے لگا. تو یہ علم دین اس ترتیب سے ہم تک پہنچا ہے. حدیث پاک میں ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ. حضور نے فرمایا عالم کی عوام پر فضیلت ایسی ہے جیسے نبی کی فضیلت امتیوں پر. اندازہ لگا. فرمایا وَأَنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يُسْتَغْفَرُ لَهُ. عالم کے لیے تمام مخلوق اس کے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا کرتی ہے.
حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی پانی میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ عالم نے غلطی کر بھی لی تو بخشا جائے گا۔ آپ نے علماء پر بول کے اپنی عاقبت برباد کیوں کرنی ہے؟ اسی لیے علماء پر اعتماد کرنا سیکھ۔ ابھی شیخ مجھے فرما رہے تھے میں نے 40 سال اس علاقے میں گزارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 40 سال ایک بندے نے علم قرآن کی خدمت میں ایک علاقے میں اس جیسے پسماندہ ایریا میں بیٹھ کے اس نے گزار دیا۔ تو بھائیو ہمیں علماء کی قدر رکھنی چاہیے، علماء کی قدر رکھیں۔ جتنی قدر رکھیں گے رب آپ کی نسلوں سے انشاءاللہ تعالی دین کی بات چلائے گا۔ آپ نے ہمارے لیے کرسیاں لگائی ہیں، کیوں؟ اسا وڈی ماں دے پتر ہیں، ہمارے سارے منہ تے پیپٹ باندھیں، ہمارے منہ پر بلبلیں بیٹھتی ہیں، وجہ دین ہے نا۔ علم کے ساتھ دو لفظ جڑے ہیں تو دنیا میں قدر ہے، آخرت میں تو اس سے بڑھ کے ہوگی۔ تو اس لیے اللہ آپ کی نسلوں کو بھی علم دین عطا فرمائے۔ بھائی میرے ماں باپ نے بھی تو مجھے پڑھانے کے لیے مدرسے بھیجا تھا، انہیں نہیں چاہیے تھا ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ کوئی اور نوکری کرائیں۔ آج میرے اماں ابا دنیا میں نہیں ہیں، وہ قبرستان میں ہیں۔ میں ماں باپ سے ملنے قبرستان جاتا ہوں، لیکن یقین رکھتا ہوں آج میری نیکیوں کا اثر ان کو قبروں میں مل رہا ہو۔ تو اپنی اولاد کو عالم بناؤ، اللہ آپ کی نسلوں سے علم دین کو جاری فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔